السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کمیل احمد معافیہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کا ایک مضافاتی گاؤں نکا کلاں میں حاجی لال خان آوان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا تھا، جسے آج پوری دنیا امیر المجاہدین اور محافظ ختم نبوت مولانا خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شخصیت جس نے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی کے اندر تطہیر کا کام کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور تحفظ ناموس رسالت و ناموس صحابہ کے لیے نوجوان مسلمانوں کے دلوں کو ابھارا۔ خادم حسین رضوی صاحب نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ 4تھی کلاس تک اپنا جو آبائی علاقہ تھا نکا کلاں، وہاں ایک پرائمری اسکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 4تھی جماعت پاس کرنے کے بعد سال 1974 کو تقریباً 8 سال کی عمر میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ جہلم چلے گئے۔ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کے مختصر عرصے میں قرآن مجید کو حفظ کیا۔ 1980 میں درس نظامی کے حصول کے لیے انہوں نے لاہور کا رخ کیا اور جامعہ نظامیہ، وہاں سے انہوں نے درس نظامی کی تعلیم شروع کی اور 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں اسی مدرسے سے سند فراغت حاصل۔ 1990 میں جامعہ نظامیہ لاہور میں تدریس شروع کی۔ 1993 میں انہوں نے باقاعدہ محکمہ اوقاف کے اندر سرکاری ملازمت، یعنی جو محکمہ اوقاف کے زیر انتظام جو مساجد ہیں وہاں پہ انہوں نے امامت اور خطابت کا آغاز کیا۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں جو اسلام دشمن پالیسیاں سامنے آئیں اس پر خادم حسین رضوی نے کھل کے تنقید کی۔ اسی تنقید کی وجہ سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ 2006 میں انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرپور شرکت کی اور اسی دوران کھل کر تنقید کرنے کی وجہ سے، حکومت کے اوپر تنقید کرنے کی وجہ سے ان کو معطل کیا گیا اور انہوں نے 2006 میں اسیری بھی کاٹی۔ اس کے بعد دوبارہ ان کی رہائی ہوئی اور رہائی کے بعد ممتاز قادری نے جس وقت سلمان تاثیر کو قتل کیا تو اس وقت انہوں نے کھل کے سرکاری پلیٹ فارم، یعنی جو اوقاف کی مسجد ہے وہیں سے کھل کر ممتاز حسین قادری کے اقدام کو سراہا، اس کی تائید کی اور ان کی رہائی کے لیے تحریک کا آغاز کیا۔ تو خادم حسین رضوی صاحب کے اس اقدام سے اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ 2009 میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی صاحب اپنے علاقے میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے اور اسی دوران ان کی والدہ کا چہلم بھی تھا۔ تو خادم حسین رضوی صاحب اس وقت اپنی والدہ کے چہلم اور مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں لاہور سے اپنے آبائی گاؤں پنڈی گھیب کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ان کو جسمانی طور پہ بہت سخت چوٹیں لگیں۔ اس کے بعد ان کا جو جسم کا نچلا حصہ تھا وہ معذور ہو چکا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی بہت سادہ سی ہے۔ ان کی شادی ان کی جو چچا کی بیٹی تھی ان سے ہوئی۔ خادم حسین رضوی صاحب کے اولاد میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام حافظ محمد سعد حسین رضوی ہے، جن کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے موجودہ سربراہ بھی ہیں، اور چھوٹے بیٹے کا نام حافظ محمد انس رضوی ہے۔ دونوں بیٹے ان کے حافظ قرآن ہیں اور مولانا سعد حسین رضوی وہ درس نظامی کے فاضل بھی ہیں اور حافظ محمد حسین بھی اس وقت درس نظامی کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے دور اقتدار میں آسیہ بی بی ملعونہ کی جو رہائی کا معاملہ ہوا تو اس وقت ملک بھر میں مذہبی جماعتوں نے احتجاج کیے، مظاہرے کیے اور سب سے بڑھ کے جو جماعت سامنے آئی وہ تحریک لبیک پاکستان تھی اور ان کو لانے والے اس تحریک کے روح رواں علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو آسیہ بی بی کی جو رہائی ہے اس میں احتجاجی مظاہرے کروانے کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ واقعی میں انہوں نے اسیری کاٹی۔ اس کے بعد پھر حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس میں پھر ان سے
تحریک لبیک کی جو قیادت تھی ان سے معافی نامے پر دستخط کروائے گیا، اور اس دستخط اور اس معاہدے کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کو دوبارہ رہا کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد وہ جو مطالبات جن پر دستخط ہو کے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدات ہوئے تھے اس پہ حکومت پوری نہیں اتری، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان ایک دفعہ پھر دوبارہ پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کرنے پہ اترے، اور انہی احتجاجی مظاہروں کے دوران خادم حسین رضوی صاحب کی فیض آباد میں طبیعت خراب ہوئی اور ان کو واپس لاہور منتقل کیا گیا، تو وہاں پہ پھر جا کے ان کا انتقال ہوا۔ پاکستان کے اندر بہت کم شخصیات ایسی آئی ہیں جنہوں نے صرف اور صرف ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر کام کیا، انہوں نے اپنے مسلک کو نہیں دیکھا، اسی وجہ سے ان کے اپنے مسلک اور اپنی تنظیم کے لوگوں اور کارکنان کو چھوڑ کر دیگر مسالک کے لوگ اور دیگر مسالک کے مسلمان بھی ان سے محبت کرنے لگے۔ ہمیں خود دیکھ لیں، ہمیں خادم حسین رضوی صاحب سے محبت کیوں ہے؟ ہمیں خادم حسین رضوی صاحب سے محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے معذوری کے باوجود، اپنی معذوری کی پرواہ کیے بغیر اپنی عمر کے آخری حصے کو ختم نبوت پر وقف کیا، دفاع ناموس رسالت پر ڈٹ گئے، دفاع ناموس صحابہ پر ڈٹے، اور یہ واحد شخصیت کو میں نے دیکھا ہے مسلک بریلوی کے اندر جنہوں نے بریلویت کے اندر حب صحابہ کی روح پھونکی ہے۔ نوجوانان اہل سنت کے دلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے لبریز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلک اور دیگر اختلافی چیزوں سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف اسلام اور دفاع ناموس رسالت، دفاع ناموس صحابہ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔